نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بعد میں دے دیں گے پیپر، ابھی نہیں. ابھی کلاس ہم لینے لگے ہیں نا. درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں کون سی حدیث سے ریوائز کروں؟ 95. اور پچھلی دفعہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ لوگ کوئی ایک پوائنٹ بتائیں گے. جی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی اخلاق کی وجہ سے رات کے بیدار رہ کر قیام کرنے والے اور دوپہر کی گرمیوں میں پیاس برداشت کرنے والے روزہ دار کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. میں نے یعنی کہ یہ کیا کہ قطع رحمی جو ہے اسے کبھی زندگی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نہ کروں. الحمدللہ. اس حدیث سے ریلیونٹ بھی اچھا پتہ ہے، اس کی بات ہے حسن اخلاق. الحمدللہ کے روزے ہمیشہ رکھتی ہوں. نہیں حسن اخلاق ہے نا سب بیسک جو پوائنٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے آپ کوئی اور سنا دیں اب. اچھا اب یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی یہ جملہ نہیں کہے گا میں سناؤں، ٹھیک ہے نا. ہینڈ ریز کریں گے بس، کیونکہ میں کا لفظ نا وہ کہنا نہیں ہے. میں ہاتھ بس کھڑا کرنا ہے. اور نام مجھے چلے میں نام کہہ دوں گی اگر کچھ یاد ہے. نصرت اور عظما سنائیں. ہاں جی بالکل. ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا راہ راست پر دعوت مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے. جی میں نے اس حدیث سے یہ حاصل کیا کہ میری کام والی تو میں واشنگ مشین کی ضرورت تھی تو میں نے عمدہ مزاج کا یہ کیا کہ میں نے اپنی واشنگ مشین کو تاکہ لے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی اور کون سنائے گا؟ آپ اپنا نام بھی بتا دیں ساتھ میں. روبینہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب و آدمیت جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے. تو اس یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں. انشاءاللہ میں نے بھی یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنے اخلاق کو انشاءاللہ بہتر کریں. اخلاق کے حوالے سے صرف اخلاق نہیں، کوئی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرے نا اس پہ آپ نے سوچنا ہے عادات میں سے کون سی چیز. مثال میں آپ کو میرا بھانے سے تھوڑا سا اختلاف تھا تو میں نے اپنے دل سے اب اس کو اختلاف کو نکال دیا. صلہ رحمی. صلہ رحمی. نیکسٹ حدیث تو سنائیں. میں نے کچھ اور بھی اچھا جی بتائیں. میں یہ کہہ رہی کہ عمدہ مزاج کی جو بات کی نا اس کو میں نے ذرا غور سے سنا بھی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ عمدہ مزاج میں جیسے کہ ہم سمجھتے تھے کہ کسی سے ہنس کے بات کر لینا اچھا مزاج ہے، لیکن اس میں جو ہے پوری عادات جو آپ کے ادوار ہیں اور سب سے پہلے آپ کا عقیدہ آتا ہے اور پھر یہ کہ آپ نے ہر جگہ جو ہے نا وہ اس کو اسی طرح رہنا ہے. یہ نہیں کہ ایک جگہ آپ اچھے مزاج کے ساتھ ہیں اور دوسری جگہ آپ کا مزاج بدلا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کروں گی انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا آگے جائیں گے اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے. آخری یہ جو حدیث ہے آخری دو حدیث ہیں. جی اور کوئی جی آپ پڑھیں. آپ کو اپنا نام بھی بتا دیں. عطیہ.
جی 2398. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت مجلس کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریبی لوگ وہ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہیں، اور تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ نفرت والے، اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول بولنے والے اور گفتگو کے لیے باتوں کو موڑنے والے، تکبر کرنے والے ہوں۔ صحابہ نے کہا ہم سرازون اور مشتدقون کا معنی تو سمجھتے ہیں، متفقون سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس میں نے اپنے لیے یہ سبق نکالا ہے کہ یہ جو زیادہ فضول باتیں نہیں کرنی اور تکبر نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اپنے لیے آپ نے یہ بیسک جو مین پوائنٹ ہے وہ فضول باتوں سے پرہیز نکالا ہے آپ نے، الحمدللہ۔ آخری حدیث ہے جو ریوائز کرنے والی، آپ اپنا نام بھی بتائیں۔ نگر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو صرف اس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں۔ اس میں بھی ہم نے یہی سبق نکالا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اور گفتگو جس طرح کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے بڑی تہذیب کے ساتھ کرنی ہے۔ الحمدللہ۔ آگے ہم اگلی احادیث پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2400 2400۔ ان طاووس قال، روایت ہے طاووس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، قال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہوا اور وہ، علی المنبر اوپر ممبر کے لیے، انما یہدی یقیناً وہ رہنمائی کرتا ہے، الی احسن الاخلاق طرف اچھے اخلاق کے، اللہ تعالی وَإِنَّمَا اور یقیناً، یصرف دور کرتا ہے، اسوأها برے اخلاق کو، اس کے، ہوا وہی۔ دیکھتے ہیں طاووس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور وہی ہے جو برے اخلاق کو دور کرتا ہے۔ ہم سب یہاں پر مکارم اخلاق کو اپنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس دنیا میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو اخلاق کا معاملہ صرف کوشش سے حل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو
یہ بات ہمارے لیے ممکن ہو سکے گی، تو تبھی یہ درست ہوگا۔ برے اخلاق سے انسان نفرت کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں یہی چیز گھومتی رہتی ہے کہ برائی سے بچ جاؤں۔ اور بچپن میں ہم نے سب نے یہ میرا خیال ہے پڑھی ہوگی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، پڑھی ہے نا سب نے؟ تو اس میں ایک مصرع ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ پہلے کتنے پیارے کانسیپٹس ہوتے تھے جو بچوں کو دیے جاتے تھے۔ یہ جب اسمبلی میں یہ دعائیں کروائی جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی سے دور کرتا ہے۔ اور یہاں پر یصرف اسوأہا کی بات ہے، اسوأہا پھیر دیتا ہے، برائی کو دور کر دے گا۔ یصرفو ہے نا، یعنی کہ پھیرنے کی بات ہے نا، تو برائی کو دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم دیکھیں اپنی ذات کو اگر، تو ہو سکتا ہے نیکی کریں، ہم سبھی نیکی کرتے ہیں، مگر کوئی اس قابل ہی نہ ہو کہ قبول ہو۔ ہماری کیسی نیکیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قابل قبول بنا دیں گے۔ اور یہ بھی بات ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں تو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو جب کوئی برائی ہو تو کیا کریں؟ نیکی کر لیں گے تو وہ دور ہو جائے گی برائی۔ اور سورہ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کے لیے آسانی کر دے گا۔ تو جو اس میں جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ اصل چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت دعائیں کیا کرتے تھے اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مدد مانگنا سکھائی ہے کہ ہدایت کی مدد مانگیں، تقوی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی پاک دامنی مانگیں، اور اپنے آپ کو غنی کرنے کے لیے مانگیں۔ یعنی مانگنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ضروری ہے۔ آپ سب اور مجھ سمیت، یعنی ہم سب جو ہے اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک مانگیں گے نہیں بے سود ہے اس میں، اس طرح سے یعنی ہم کوشش جتنی بھی کر لیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے نہیں ہو سکتا، مانگے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے ہمیں یہی بات سکھائی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اصلاح کیسے ہو؟ آپ دیکھیں کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایک پیکج ہمیں دیا ہے، یعنی نکاح کے خطبے میں اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے اتقوا اللہ، جتنی بھی آیات ہیں نکاح کے خطبے میں اس میں تقوی ہے۔ اور دوسری بات قول سدید کی ہے، وقولوا قولا سدیدا، تو تقوی اور قول سدید یہ دو چیزیں اس کے اندر ہمیں ملتی ہیں نکاح کے خطبے میں۔ تو انسان کی اصلاح اسی طرح ہوتی ہے، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی۔ قول سدید یعنی سیدھی سچی بات۔ اچھا، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کیسے ہوگی؟ جب رہنمائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خلق بدلے گا، ہماری عادات بدلیں گی، اور ایمان سے، یقین سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ جس کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین پختہ ہوتا ہے تو وہ لازمی اپنے خلق کو یعنی اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
لگا رہتا ہے. پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، اس کی تنہائیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور اسے اپنا رب اور رب سے خوف وہ صاف نظر آتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گی تو ظاہر ہے میرا رب مجھے، اور میں کیا ایسی ہوں کہ میں یہ کام کر گزروں. تو یہ بھی تو کہتے ہیں نا بیٹی بھی ہاں بیٹھے رہنا خود اپنے آپ میں کسی سے ملنا جلنا نہیں، یعنی کہ آگے نہیں وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں نا گھر میں کبھی تو آپ تنہا رہتے ہوں گے نا، گھر میں کبھی تو ایسا وقت آتا ہوگا نا رات میں جب بستر پہ جاتے ہیں، جب بھی تنہا رہتے ہیں نا، آپ بلینکٹ کے اندر چلے جائیں تو تنہائی ہے وہاں پہ، بے شک آپ کا برابر والا آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ بلینکٹ کے اندر تو تنہائی ہے نا. اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، آپ تنہا ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب تو دیکھتا ہے. چاہے تنہائی کتنی ہی دیر کی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبا پیریڈ، اسمال پیریڈ، آپ چھوٹی اوقات بھی تو ہوتے ہیں نا تنہائی کے. کچن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ تنہا نہیں ہیں، وہ وقت بھی تو آپ دیکھیں نا. اچھے کام پھر انسان کو پھر اچھے لگتے ہیں، اور برے کاموں سے نفرت ہونے لگتی ہے، نفرت آنے لگتی ہے، اور دل ہی نہیں چاہتا بالکل جیسے کہتے ہیں نا دل اچاٹ ہو جاتا ہے برائی سے، اور کوفت ہونے لگتی ہے. ایسی مجالس میں بھی انسان اگر چلے جائے نا کہ اس کا پھر وہاں پہ حال ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتے جہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے. اور برے کام پر رکنا کیا ہے؟ برائی سے رک جانا صبر ہے، سیلف کنٹرول. صبر کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا. یہی صبر ہے. ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ تو صابروں کے ساتھ. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور برے اخلاق کو دور کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ اچھے اخلاق کی مجھے ہدایت دے، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کروں گی وہ دعا، اور آپ لوگ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گی. اخلاق کی جو دعائیں ہیں نا اس کے اندر ہے یہ دعا. تو ضرور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو لازمی مانگیں. یہ بھی اللہم انی اسألک الخیرات والبرکات. ہاں جی یہ بھی ہے. اسألک الخیرات خیرات والبرکات منکراتی. جی اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق بلا جی بالکل الحمدللہ. بارک اللہ فی. اگلی ہم حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2401. ہانی روایت ہے ہانی رضی اللہ عنہ سے، انہو لما یقیناً وہ جب وفد علی رسول اللہ وفد کے ساتھ آئے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قال انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شیء کون سی چیز، یوجبو واجب کر دیتی ہے، الجنہ جنت کو، قال فرمایا، علیکا تو لازم پکڑ، بحسن الکلام عمدہ کلام کرنا،
وبذل الطعام اور کھانا کھلانا. سیدنا ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب میں وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو عمدہ کلام کرنے اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ. اتنا خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے سوال دیکھیں، کون سا عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ کلام اچھا ہو. کلام کو انسان، ہم سبھی کرتے، باتیں کون نہیں کرتا، کرنا ہی پڑتا ہے. اور جنت واجب ہو رہی ہے تو یہی تو سودا ہے. اگر اچھا کلام کریں گے تو اس پہ جنت واجب ہے. تو جو لوگ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ بزنس کرتے ہیں، مثال کے طور پر دنیا میں تجارت کرتے ہیں، تو وہ باتیں کرتے ہیں. بزنس میں کتنی باتیں کرنی پڑتی ہیں، صلاحیت لگتی ہے. تو بندہ مومن کی جو تجارت ہے وہ جہاں بھی جائے گا کس کی بات کرے گا؟ اللہ کی بات کرے گا، رسول کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، اچھی بات کرے گا. تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جملہ کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی چیز فرمائی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ بھلی بات کرو اور لوگوں سے بھلی بات کرو. حسن کلام، حسن کلام کسے کہتے ہیں؟ نرم کلامی، کشادہ پیشانی سے پیش آنا. بہت مشکل کام ہے. ویسے آرام سے سب بیٹھے ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ حسن کلام ہے. اس سے مطلوب کیا ہے؟ بردباری، حلم، کسی کی زیادتی کو درگزر کر دینا. کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، کسی کی زیادتی کو درگزر کر دینا. مسکراہٹ جب آئے گی، مسکراہٹ کیسے آئے گی چہرے پہ؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اچھا کلام جب آپ کریں گے، عمدہ کلام کریں گے تو کیسے کریں گے؟ مسکرا کر ہی کریں گے نا. غصے سے تو اچھا کلام نہیں ہوگا. تو مسکراہٹ اس وقت چہرے پہ آئے گی جب آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے. آپ کسی کو حقیر سمجھیں گے تو اس کو دیکھ کر آپ مسکرائیں گے کیسے؟ آپ کو مسکراہٹ کیسے آئے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں تو عمدگی کی بات ہے نا، عمدہ. تو عمدہ مسکراہٹ طنزیہ مسکراہٹ تو نہیں ہے، وہ تو فیک ہوتی ہے نا، وہ تو. ہاں. اچھا، کوئی بھائی محفل میں اگر کسی کو کوئی ذلیل کر رہا ہے تو پھر اس وقت بندہ پھر اب یہ اینڈ پہ کریے گا سوال، پہلے میری بات سنیں. اچھا آپ دیکھیں، نفیس ذوق رکھنے والی ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈسٹ کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کرتی، اور ہر چیز ان کی نیٹ کلین چمک رہی ہے، اور ہر چیز قرینے سے ان کے پورا گھر یعنی کہ بہت خوبصورت انداز سے، یعنی آپ سلیقہ، یعنی آپ کہیں کہ سلیقہ شعار خاتون ہے، اور ہر چیز چھلک رہا ہے اس کے اندر کہ وہ کتنی ویل جو ہے نا وہ مینیج ہیں خاتون. ہاں، بہت زیادہ. اچانک کوئی آتا ہے ان کے گھر، ان کے پاس کوئی گھر ہے یا آفس ہے یا جہاں بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ ہے، تو وہ ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بیگ یوں پھینکا، اپنا عبایا اتار کے یوں ڈالا
اچھا، اب وہ جو خاتون بیٹھی ہیں ان کے چہرے کے تاثرات بدلے. اب ان کے پاس سے مسکراہٹ غائب. وہ اتنی نفاست کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ اتنا نفیس شخص ہے, وہ سارا کچھ کر آ کے بیٹھا ہے, اور اب کوئی آ کے اس طرح کا رویہ کرے تو پھر کیا ہوگا. ایک بات بھی اس کے ذہن میں آ گئی نا, اس کو حقیر جاننے کے لیے, ایک بات بھی, اس کو اتنا نہیں پتا, صرف اتنی سی بات, اتنا سا جملہ ہے, اس کو اتنا نہیں پتا. تو آپ سوچیں کہ اس کا اثر اس کے اوپر ہوگا. اتنی سی بات وہ صرف سوچ رہی ہے, وہ خاتون, اس کو اتنا نہیں پتا. پھر مسکراہٹ غائب, چہرے کے تاثرات خراب, پھر حسن کلام کہاں سے آئے گا؟ اب آپ کیسے کلام کریں گے؟ اس میں تو اچھا, ایسے شخص کے لیے کون سوچتا ہے کہ یعنی آپ نے, یہی تو بات ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. جب ایک مثلاً ہے کہ سب ایک ساتھ رہتے ہوں اور یہ چیز سب سیکھ رہے ہوں, اس میں جب آپ کسی کو کوئی چیز سکھا کے اس کے باوجود اگر کچھ ایسا ہو, تب اس وقت یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ انسان تھوڑا ریئیکٹ کر لیتا ہے. تحمل, لیکن وہی درگزر, برداشت تو پھر بھی کرنا ہوتا ہے, کرنا ہی پڑے گا, اور کیا. لیکن وہ جو بات آتی ہے نا کہ تھوڑا سا آپ کا وہ جو اسمائل والی بات ہے, اب جیسے کوئی آپ کے گھر میں میڈ آتی ہے, پہلے آپ اس کو ٹرین کرتے ہو, اس کو سب کچھ بتاتے ہو, پھر بھی نہیں سیکھتا, بتاتے ہو, پھر بھی نہیں سیکھتے وہ, اس وقت پھر آپ تھوڑا سا ریئیکٹ کر جاتے ہو. یعنی وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے, ظلم کی حد تک نہیں ہوتا. ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی, ایک دفعہ بتا دیا ہے, بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا, جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت, اب کوئی آیا ہی ہے نا, ابھی جو میں آپ کو مثال بتا رہی تھی, وہ کوئی آیا ہی ہے نا آپ کے گھر میں یا آپ کے آفس میں یا آپ کے کسی جگہ پہ, تو دل سے درگزر نہیں کرتے تو ظاہر میں بھی نہیں درگزر ہوتا. یہ بات آپ یاد رکھیں. چلیں, غلطی جو ہے نا, آپ دیکھیں, میں اگر اپنے بارے میں سوچوں, ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے روکا ہے, میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے قرآن مجید میں جا بجا روکا ہے, اور میرے اندر سے یہ برائی جا کے نہیں دے رہی. ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. تو ہم اس فرد کے لیے اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں, اس کو میں نے اتنی دفعہ بتایا اور یہ نہیں صحیح ہو رہا. ارے بھائی, آپ اپنے مینٹل لیول سے سوچ رہے ہیں, آپ اس کے مینٹل لیول کو جانتے ہیں, اس نے کب صحیح ہونا ہے. دیکھیں, پوری زندگی کسی شخص کی اپنے بچوں کو کہہ کے وہ بیچارہ دنیا سے ہی چلا گیا, لیکن ان کے بچے نہیں بدلے. ایسا ہوتا ہے, یہ دنیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کو سمجھانے سے یا آپ کے, ابھی ہم یہی تو پڑھ کے بیٹھے کہ توفیق ملے گی, آپ مانگیں گے رب سے, اللہ دے گا, پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی, یہ مانگنے سے آئے گی. اور یہ کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, رو کے مانگیں گے, ان کی اصلاح کے لیے مانگیں گے, تبھی تبدیلی آئے گی. ایسے تبدیلی نہیں آتی. اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ نہیں تھے؟ سب کا جو لرننگ ایکسپیرینس تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. سب کی جو آپ دیکھیں کیٹیگرائزیشن اگر آپ دیکھیں تو سب کے ڈیفرنٹ ہیں. سب ایک ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں. ہاں, منافق بھی ہوتے تھے. اور ہم دیکھیں تو ہم اپنا جائزہ لیں. ابھی اس وقت پہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو میں تو اپنا لوں گی, ہم سب اپنے طور پر اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور یہ بات دیکھیں کہ خطا پر معاف کر دینا، دل اپنا صاف کر دینا، تب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کو حقیر نہیں جانتے، کسی کی کتنی بڑی سے بڑی خطا ہو جائے۔ ہمارے یہاں چھوٹی سی چھوٹی بات کی معافی نہیں ہے، معافی نہیں دیتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں۔ اگر آپ نے دیگچی رکھی ہے چولہے پہ پانی ابلنے کے لیے، اور آپ نے بغیر کسی پاٹ ہولڈر سے اس کو پکڑ لیا اپنے ہاتھوں سے، ہاتھ جل جائے گا۔ پانی آپ کو چاہیے، آپ پانی کی ضرورت تھی، آپ پانی کو تو چھوڑ ہی دیں گے نا، بھول ہی جائیں گے نا اس کو، تو پھر اپنا ہاتھ ہی لے کے بیٹھ جائیں گے۔ تو بس یہی بات سمجھ لیں کہ ہم اپنے رویوں کو یعنی پورے پراپر وے میں اگر کرتے تو اس سے فائدہ لے سکتے تھے نا، اس ابلتے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتے تھے نا۔ تو بس یہی ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یا ہمارے کولیگس ہیں یا ہمارے جو ساتھی ہیں یا ہمارے جو مہمان ہیں، جو بھی ہیں، ان سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو بھی ایک فروٹفل شخص بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو طریقے کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، وہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی یہ طریقہ نہیں ہے، وہ آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے، ان کو اسی انداز سے ڈیل کرنا ہے۔ برداشت کر کے تو بعد میں تھوڑا سا نا آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، پھر اب ان کی غلطی بچہ کر رہے ہیں، اس کو برداشت کر لیں، نہ ڈانٹیں اس کو، ریلیکس کر اصل میں یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ سال ہر سال کی ریاضت ہے، سمجھیں آپ، سال ہر سال آپ کو لگنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کے جو خلق ہے نا اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، ایسے نہیں آتی، پوری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ سیرت سیکھنا آسان ہے، سیرت سیکھنا ہے، ہم سب کو سیرت سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ لوگ بدخلق ہو گئے، بھلائی کا معیار ہی بدل گیا ہے، ہر چیز چمک رہی ہے، ہر چیز شائن کر رہی ہے، مگر لوگوں کے اندر گنجائش نہیں، دل میں ہمارے گنجائش ختم ہو گئی ہے، کسی کے لیے بھی ہم کوئی گنجائش رکھتے نہیں ہیں۔ بھائی آپ اس کو مارجن تو دیں سامنے والے بندے کو، ہم فوراً سے کراس لگا دیتے ہیں، نہیں، میں اللہ آ جاتی ہے نا، ہاں بالکل، تو یہی تو چیز ختم کرنی ہے، یہی تو چیز ختم کرنی ہے، تو عمدہ کلام آئے گا ہی اسی سے۔ کتنے اونچے اخلاق کا مالک ہوتا ہے مومن، یہ سوچیں پھر، ہم مومن، ہم مسلمان ہیں، لوگوں کی برائیوں کو کیسے وہ معاف کر دیتا ہے، کیسے دل کھلتا ہے، آپ کا دل اگر کھلتا ہے نا تو پھر چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، تبھی آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ سب سے مل سکتے ہیں۔ تو مالی اعتبار سے بڑے آدمی سے ملیں تو کھلے دل کے ساتھ ملیں، کسی غریب سے ملیں تو دل کے اندر گھٹن ختم ہی نہ ہو کہ یہ کیسے بیٹھ رہا ہے، یہ کیسے اٹھ رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے، وہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بیٹھنا بھی زیادہ ٹائم ہاں، ٹائم ہی نہیں ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، آکسیجن کی جب کمی ہوتی ہے نا تو دم گھٹتا ہے، گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اور اللہ کا تعلق بھی، اللہ کا تعلق، خوف۔ ہاں تو خوف کب آئے گا؟ تعلق جب بنے گا تبھی تو خوف آئے گا نا۔ اور تقویٰ کے بغیر انسانوں کے لیے گنجائش ہی نہیں بنتی، دل کے اندر قبولیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب انسان اپنے آپ کو درست کرنا چاہے، یہ بات کہ دوسرا خراب نہیں ہے، وہ خود ہی خراب ہے، یعنی میں ہی خراب ہوں، مجھے سوچنا ہی نہیں آیا،
مجھے اس کو اس طرح سے سوچنا ہی نہیں آئے، میں خود ہی خراب ہوں اپنے اینگل پہ، تو تب ہی یعنی کہ ہم صحیح طریقے سے سوچ سکتے ہیں. ہم تبھی تو اس کو برداشت نہیں کر رہے، ہم خود ہی خراب ہیں نا. ہم اپنے سامنے والے کو برداشت کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اس کو اس کی ساری غلطیوں کے ساتھ برداشت کرتے ہیں ہم؟ آج آپ میاں بیوی کے اندر جو لڑائی جھگڑے کی جو وجہ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے نا، برداشت نہیں کرتے نا. وہ اس کی غلطی برداشت نہیں کرتا، وہ اس کی غلطی برداشت نہیں کرتا. تو پھر رشتے نبھانا تو ایسے ہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. تو ہمیں تو برداشت کریں گے تو ہی بات بنے گی. اور میں کیسے صحیح ہوں گی یہ سوال ہے. اپنے آپ سے ہم سوال کریں میں کیسے صحیح ہوں گی. وسعت ظرفی چاہیے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا نا اقبال نے یہ شعر. آپ کا یقین پختہ ہوگا، عمل آپ کا اس کے اوپر مکمل، تو محبت ہے اصل میں فاتح عالم. پھر آپ کے اندر یہ محبت پیدا ہوگی، پھر آپ فتح کریں گے. ایسے ہی نہیں آپ لوگوں کے وہ بن جائیں گے ایڈمائر ہیں، ایسے ہی ہے نا. اچھا اگلا مصرع کیا ہے؟ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو آپ کی زندگی میں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ شمشیریں ہیں، یہ تلواریں ہیں، یہ ہتھیار ہے. تلوار سے مطلب کیا ہے؟ ہتھیار. آپ کا جو ویپن ہے وہ ہے یہ محبت. اس چیز کو لینا ہے. اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندگی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی درندے کو، کسی شیر کو جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کیسے اپنے سے سامنے والے جانور کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے؟ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کسی کے اندر خوبی دیکھیں تو اعتراف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سے مدد مانگ کر ہی یہ کر سکتے ہیں. اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا بہت مشکل ہے. اگر کسی پر غصہ آ جائے تو انصاف پر رہنا بہت مشکل کام ہے. شکایت ہو کسی سے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے انصاف پہ رہنا. یعنی اس کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی بات نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کدھر غلط تھے. ہم سامنے والے کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے نہ بد کلام تھے. جہنم سے پناہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچ جاؤ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر ہی. اچھی بات کہہ کر ہی آگ سے بچ جاؤ، کیسی بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نیک بات کرنے میں ثواب ملتا ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. تو پاک کلام، اچھا کلام کیا ہے؟ صدقہ، نیکی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. لمبی خاموشی، خاموش رہ سکتے ہیں؟ پریکٹس کرنی چاہیے، بہت پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. خاموشی کو اپنا شعار بنائیں. کسی سے زیادہ ملو جلو نہ تو پھر نہیں، ملنے جلنے کی بات اور ہے، لیکن روٹین میں آپ اپنے آپ کو بہت خاموش رکھیں. جب آپ نے بات کرنی ہے تو ایک تو اپنی بات کو مختصر کریں، مختصر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جامع ہوتا تھا، مختصر ہوتا تھا.
ایسا کلام ہونا چاہیے ہمارا. کوڈ ورڈ میں بات کریں, چھوٹا کر لیں نا اپنا کلام. اور دوسری چیز اس حدیث میں ہم دیکھیں کہ جو جنت کو واجب کرتی ہے وہ ہے کھانا کھلانا. یہاں پہ کھانا کھلانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعوتیں شروع کر دیں, دعوت کر رہے ہیں اور اس طرح نہیں, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. کتنے ہی لوگوں ہیں جو اس حدیث پہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ اپنے بیگ میں کوئی چھوٹی چیز جو ہے وہ کھانے کی رکھ لیتے ہیں, اور جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ آفر کر دیتے ہیں فوراً. اور دیکھیں کہ کہیں آپ کینٹین پہ ہیں, کسی آفس میں ہیں, یا کہیں پر بھی کوئی آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, کہیں پر بھی ہے, کھانے آفر کر دیں. آپ جو بھی لے کر گئے ہیں, یا بجائے دوسرے کا انتظار کرنے کے آپ پہلے آفر کر دیں, یہ کھانا کھلانا ہے. چھوٹی سی چیز ہے, چاہے وہ ایک کھجور ہی ہو. چاہے وہ مالدہ بھی ہو. ہاں ایسا بھی ہے, ظاہر ہے آپ سب ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ آفر کر دیں. تو کھانا کھلانا, ایسے کھانا کھلانا بھی ہے. اور یہ کہ مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے, اور وہ کھانے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور وہ کھانے کی محبت کے باوجود مسکین, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. مسکین, یتیم اور قیدی. اب یہاں پر تو 3 باتیں آ گئی ہیں, 3 لوگ ہیں, مسکین, یتیم اور قیدی. ہم نے کتنے مسکینوں کو ہم اپنا جائزہ لینا, کہاں ہم کھلا رہے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, ہم تم سے کچھ نہیں غرض رکھتے, کچھ نہیں چاہتے, تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. تو اس کو پلان کریں. کیا ہماری کلاس پلان نہیں کر سکتی؟ مسکین, یتیم, قیدی. آپ میں سے کوئی ہے جو جیل میں کوئی جس کا ہو کوئی کانٹیکٹ ہو, وہاں پہ ہم کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھجوا سکیں؟ تو ضرور اس کو ہم سب مل کے کرتے ہیں. اور مسکین جو کہ ایسے ہیں کہ جو بالکل سفید پوش لوگ, ان کی مدد کرنا. اور یتیم, مدرسوں میں لوگ جیسے کھانا بھجوا دیتے ہیں, جیسے مدرسے ہوتے ہیں. جی مدرسے, وہاں پہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے مسکین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں. اس وقت جو شام میں اور ترکی میں زلزلہ ہاں ہے نا, بالکل. تو ترکی میں تو پھر بھی بہت لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن شام میں لائٹ نہیں پہنچ رہی. تو وہاں پر ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں ایک بچی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں, ہم لوگوں کو بھی خوراک چاہیے, ہمارے پیرنٹس بہت ہو چکے ہیں, شہید ہو گئے, راستے بند کر دیے نا, جنگ سے پہلے ہی وہ لوگ راستے بند کر دیے, وہاں پہ کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے. یوسف اسٹرس جو ہے نا, اسکالر, انگلش اسکالر جو ہیں, وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ فیس بک پہ ان کا لنک ہے, وہ میں نے شیئر کیا تھا کل. تو اس کو ان کو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ پریکٹیکلی خود پہنچ کے تو شام کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. صحیح. فیس بک پہ ڈونیٹ کرے, وہاں بٹن بنایا ہوا ہے, لنک دیا ہوا ہے, بینک اکاؤنٹ دیا ہوا ہے, اس میں ٹرانسفر کر دیں, ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. تو وہاں پر وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہیوی اماؤنٹ کرنی ہے, بستر دے رہے ہیں, آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کریں. یہ تو ایک وے ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کہاں کرنا چاہتے ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہے, آپ دیکھیں, یا آپ کے نیبرز میں, یا آپ کے یعنی آس پاس میں, آپ کے ساتھیوں میں, کہیں پر بھی کوئی بھی, تو آپ یہ کام کریں. اور جو ہمارے پاس جو میڈس ہیں ان کو تو اور لوگ بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو کوئی بھی نہیں دے رہا. جی تو سلام عام کرو, کھانا کھلاؤ. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام عام کرو, کھانا کھلاؤ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح بھائی بھائی بن کر رہو. سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح بھائی بھائی بن کر رہو. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے, جو کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے کون سے اعمال ہیں, تو اسلام کون سا بہتر ہے, یہ بھی ایک سوال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ. یہ اچھا اسلام ہے کہ کھانا کھلاؤ, یہ اسلام ہے کھانا کھلانا.
تو دل مسلسل اپنا کھلا رکھیں. کھانا کھلانے کے لیے دل کھلے گا تو پھر دوسری چیزوں کے لیے بھی دل کھلتا ہے. جب کھانا کھلانے کے لیے کھلے گا تو دوسری چیزوں کے لیے بھی دل کھلتا ہے. اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. اگلی حدیث دیکھیں گے. حدیث نمبر 2402 ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لہا ان کے لیے. آپ لوگ سب پیچھے جا کے کیوں بیٹھ گئے؟ یہاں پہ تو ساری چیئرز خالی پڑی ہیں. آپ نیچے بیٹھو. یہ جو جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ رکھنے پر کریں. آپ لوگ شیطان کے لیے جگہ چھوڑے نہ کریں. اور میری پشت پہ بیٹھنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ وہ ٹیبل پہ لکھنے کے لیے ان کو تھوڑی سی آسانی ہے، لیکن آپ ادھر آ جائیں. سامنے آ جائیں. جی. انہو یقیناً وہ، من جس کو، اوتیا دیا گیا، حظہ اس کا حصہ، من الرفق نرمی سے، فقط تو تحقیق، اوتیا دیا گیا، حظہ. بیٹا آپ لوگ جو چھوٹے ہیں آپ لوگ یہاں سامنے آ جائیں. ہم نے اپنے استاد کے سامنے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے تو آپ لوگ تو پھر چھوٹے ہیں. اتنی ایج میں ہم نیچے بیٹھتے. جی ٹیک لگانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. جی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ تعلیم لینے کا اصول ہے. تعلیم لینے کے لیے آپ لوگ بغیر ٹیک کے بیٹھیں گے اور ریلیکس ہو کے بیٹھنا. بالکل بھی علم حاصل، اس سے علم نہیں ملتا. آپ کے دل کے اندر وہ علم اترتا نہیں ہے. علم جسٹ کرنے کے لیے ایک کتاب ہے، علم دل میں کیسے اترتا ہے اور علم دل میں کیوں نہیں اترتا، یہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا آگے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں. فقط تو تحقیق، اوتیا دیا گیا، حظہ اس کا حصہ، من خیری بھلائی سے، الدنیا دنیا کی، والآخرتی اور آخرت کی، وصلۃ الرحم اور صلہ رحمی، وحسن الخلق اور حسن اخلاق، وحسن الجواری اور اچھا سلوک کرنا ہمسائے سے. یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، ہمارے لکھا ہے اس کو صحیح کر لیں. یعمرانی وہ آباد کرتے رہیں، الدیار گھروں کو، ویزیدانی اور اضافہ کرتے ہیں، فی الاعمار عمروں میں. جی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے نواز دیا گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں. جی تو 4 بنیادی موضوعات یہاں پر ہمیں حدیث میں نظر آ رہے ہیں. نرمی، حسن اخلاق، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، اور عمر میں اضافے کے جو 2 اسباب ہیں وہ صلہ رحمی
حسن اخلاق اور ہمسائے سے اچھا سلوک. تو اللہ تعالیٰ کا علم اٹل ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو تقدیر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تقدیر ہے قطعی یعنی مبرم، یعنی کہ وہ تو اٹل ہے نا، وہ ہٹے گی نہیں وہ تقدیر. اور دوسری تقدیر ہے معلق، جس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اور یہ بھی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اللہ کے یعنی کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ شخص یہ صلہ رحمی کرے گا اور اس کی عمر جو ہے وہ اس طرح سے بڑھ جائے گی. اگر صلہ رحمی کرے گا تو وہ 60 سال کی عمر جب اس کی اگر ہونی تھی تو وہ 90 سال کی ہو جائے گی. لیکن یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پہلے سے ہی. ٹھیک ہے، اس کی ویسے لکھی ہوئی عمر 60 سال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دی ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا اور اس کی عمر 90 سال ہو جائے گی. جی، تو یہ میں آپ کو تقدیر کی بات بتانے جا رہی ہوں کہ یہ تقدیر معلق ہے. ٹھیک ہے، تو کہ عمر میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم نے ایک اور بات بھی دیکھی تھی عمر میں اضافے کے لیے کہ اس کا ٹائم پیریڈ تو لمبا نہیں ہوگا، لیکن اس کی چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں ہی اتنے کام ہو جائیں گے دیکھی کہ وہ 90 سال تک پہنچتا تو شاید اتنے کرتا. یہ ہوگا. تو نرمی پہلی چیز ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تعلق نرمی سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی سکھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان کے لیے آپ بازو بچھا کر رکھیں. جو آپ کی اتباع کرے. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے باعث آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے. یعنی اللہ کی رحمت تھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہوئے. اور سورہ توبہ میں جب ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا تھا تو کیا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلٌ لَيِّنٌ، قول لین کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا. ہاں، اب آپ فرعون کو سوچیں، اس سے نرمی سے بات کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اونٹ پر بیٹھی تھی تو میں اس کو مارنے لگی. یعنی جو بھی جانور پر بیٹھتے تھے اس کو سدھارنے کے لیے مارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، نرمی کرو. نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے. عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی اور نرم خوئی پسند ہے. یعنی نرمی پسند ہے اور نرم انداز میں لب و لہجے میں بات کرنا. اللہ تعالیٰ اس پر وہ کچھ عنایت فرماتا ہے نرمی کی وجہ سے جو ترشی اور کرختگی پر نہیں دیتا. اور یہ بات ایکسپیرینس کر کے دیکھیں آپ، جو نرمی کے بعد جو چیز ہمیں ملتی ہے نا وہ سختی کے ساتھ ہمیں وہ چیز نہیں ملتی. ہم مائیں ہیں نا تو ہم اپنی اولاد پہ یہ چیز ایکسپیرینس کر کے دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا زیادہ اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ نرمی کے ساتھ کہی گئی بات کے کیا رزلٹ آتے ہیں اور سختی کے ساتھ کہی گئی بات کے کیا رزلٹ آتے ہیں. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم
خوئی سے محروم ہوا وہ سب بھلائیوں سے محروم ہوا. بہن بھائیوں میں ہوتا ہے کوئی ایک ایسا جو مطلب کہ جو روبدار ہوتا ہے اور جو ایسا ہوتا ہے مطلب سب بہن بھائیوں میں, اور وہ بچپن سے اس چیز کو یعنی بتانا پڑے گا. جی ہاں, ورنہ یہ تو مزاج بچپن سے بھی بتانا پڑے. نہیں, جو سوچ لے, جو ٹھان لے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے, وہ ہوگا. بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. یہ تو ہوگا. سمجھ آئے گی تو ہی کرے گا. جی ہاں, بالکل. پہلے دیکھتے تھے پہلے کے لوگوں میں کوئی یہ نرمی پائی بھی جاتی تھی. اب جو دور ہے اس میں وہ ہے کہ علم تو آ گیا تو انسان اپنے آپ کو بدلے گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ہیبٹ میں آ جاتی ہے اور آپ کے رویوں میں خود بخود ہی شامل ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کے بعد مزید وہ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ یہ بچپن سے چیزیں نا مطلب ہے کہ بن جاتی ہیں. جیسے جی وہ ہاں. بڑا بہن بھائی ہے, وہ چھوٹے بہن بھائیوں پہ روک ڈال رہا ہے اور اس کو اعتراض ہے ان کی تمام چیزوں سے, وہاں پہ سختی کا معاملہ آ جاتا ہے. سچویشن کے حساب سے تھوڑا اصل میں جو کام ہے نا والدین کا, بڑا بھائی اگر یہ کام کر رہا ہے تو والدین ہے نا جو اس کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے. اور سختی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک نیوز دیکھی کہ 12 سال کی بچی نے اسکول کی تیسری عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. اور وجہ کیا بنی, اس نے اپنا مرنے سے پہلے خط لکھا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے نفرت ہے, اور کیونکہ میرے والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے, مجھے ہر وقت ڈانٹتے ہیں. اس نے واقعات لکھے ہیں کہ میں جب ٹیب لے رہی تھی تو مجھے ڈانٹا, بھائی نے ٹیب لیا تو اس کو نہیں ڈانٹا, میں اوپر جا رہی تھی تو مما نے پھر مجھے ڈانٹا. یعنی یہ فیلنگز ہیں بچوں کی. اور آپ سوچیں ذرا کہ ہم کیسے آرام سے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سوچے سمجھے بغیر. ہمیں نہیں پتہ ہوتا اگلا جو ہے نا وہ بچہ ہے وہ 12 سال کا, اس کی فیلنگ دیکھیں ذرا آپ. اور اس نے پورا لیٹر لکھا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں خودکشی کر لوں, مگر میں کر نہیں سکتی, لیکن اس نے کر لی. وہ ویڈیو دیکھی نہیں گئی مجھ سے, وہ میں ویڈیو بھی تھی. اتنی شدید تکلیف ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑی ہے وہ اپنے بہن بھائیوں میں, ٹھیک ہے. اب وہ چلے گئی دنیا سے, اب ڈانٹ لیں والدین, کس کو ڈانٹیں گے. سارے بچوں کے ساتھ ہاں بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ, بالکل صحیح بات ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ. سمجھدار ہے. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ سب کے ساتھ, لیکن وہ جو فیلنگ ہے نا وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. ایک بچہ آپ کی اتنی کیئر کر رہا ہے, آپ کا اپنا بچہ, دوسرا بچہ کیئر لیس ہے, آپ نے ان دونوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی, بالکل بھی نہیں. آپ نے دونوں کو ایکولی آپ نے بیہیو کرنا ہے, ان کے ساتھ ایکول سب چیزیں دینی ہیں ان کو. دیکھیں ایک بچہ اگر گاڑی بہت تیز چلاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا خدشہ, دوسرا بچہ بالکل رسپانسبلٹی سے چلاتا ہے, تو آپ اس کی مثال دیں گے, یہ نہیں ہو تو آپ نے دے گا نا گاڑی دوسرے کو, نہیں وہ مار دے گا. اور اس کو دے دیں گے. نہیں, آپ تو بالکل ہی وہ والا کام کر رہے ہیں جیسے کہ ابلیس کے طرح. جب ابلیس نے یہی کام کیا نا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں, آپ نے کمپیئر تو کرنا ہی نہیں ہے نا اس کی. میری بات سنیں, اس میں ابھی ہم یہی تو سوچ رہے ہیں, یہی تو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. وہ بچہ اپنے طور پر بالکل صحیح ہے, اور جو آرام سے چلا رہا ہے گاڑی وہ بھی صحیح ہے, جو تیز چلا رہا ہے. ہاں, کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ پوٹینشیل انرجی ہے, اتنی انرجی ہے اس کے اندر, اس کی انرجی کو یوٹیلائز کرائے نا کہیں اور. بچوں کو اسی لیے جم جوائن کراتے ہیں, سوئمنگ کا کوئی کلب جوائن کرائیں, یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اتنی ہو کہ وہ اس میں اتنا ایگزاسٹ ہو کہ وہ گاڑی فاسٹ چلائے نا. پھر یہ سوچے نا ذرا اس بارے میں.
کہ ہم والدین کی کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے ہم بس کہ والدین بن گئے ہیں تو بس صحیح ہے. اتنی بھاری ذمہ داری ہے نا یہ. اولاد کی تربیت بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو ایک ماں کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ذمہ داری عورت پر ڈالی ہی نہیں ہے. کمانے کی ذمہ داری مرد کو دی ہے، ساری رسپانسبلٹیز مرد کو دی ہیں، کیونکہ اس کو اتنا بڑا کام کرنا ہے. اس عورت کو، ماں کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم بچوں کو ایک کونے میں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ٹیب اور موبائل یا یہ چیزیں دے کے بٹھا دیتے ہیں، اپنا کام پورا کرتے ہیں اور بس. کیوں نہیں سوچتے ہم ماں ہر وقت یہ ذمہ داری ہمیں نبھانی پڑے گی، یہ سوچ لیں اب آپ. اگلی چیز دیکھتے ہیں جو اس حدیث میں ہے وہ ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی کی احادیث ہم نے بہت دیکھی ہیں الحمدللہ. اور یہاں پر ترغیب دلائیے کہ گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتی ہے صلہ رحمی، اور عمروں میں اضافہ بھی کرتی ہے. تو دنیا کی آباد کاری کیسے ہوتی ہے؟ صلہ رحمی سے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آباد ہوگی دنیا جب آپ صلہ رحمی نہیں کریں گے، سب سے کٹ کٹ کے رہیں گے، کہاں سے آبادی آئے گی؟ کہاں سے آباد ہوئیں گے؟ رشتہ داروں کی باتیں انسان کو چبھتی بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، رہنا ان کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں ایسے ہی رہنا ہے. اور تیسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ ہے وحسن الجواری، یعنی ہمسایہ. اچھا، اب ایک ہمسایہ جو ایک درجے والا ہمسایہ ہے وہ صرف ہمسایہ ہے، اس کا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے. 2 درجے جس کے ہیں افضل، وہ ہمسایہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. 3 درجے جس کے ہیں، تیسرا درجے والا جو ہے ہمسایہ وہ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے. یہ 3 درجے ہیں. اچھا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمسائیگی کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی یعنی قریبی دوست کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. تو ان کے ساتھ تو احسان کرنا اپنے ہمسایوں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کی، اتنی وصیت کی حتیٰ کہ مجھے گمان گزرا کہ پڑوسی کو وراثت میں کہیں شریک ہی نہ کر دیں. اتنی وصیت کی. یہاں تو جیسے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں، تو اچھا سلوک پھر کیا کس زمرے میں کریں؟ کھانا وانا بھجوا رہے ہیں، کھانا وغیرہ بنا کے بھیج دیں. پڑوسی کے ابھی حدیث تو تشریح تو پورے ہونے دیں پھر بات کریے گا. یہ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. 3 بار دہرایا، 3 بار. تو پوچھا گیا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اب شر کیا ہے؟ رات کے وقت فنکشن ہو رہا ہے اتنی اونچی آواز میں، اور آپ نے یہاں پہ اپنے گھر کے باہر کوئی کھدائی کروائی تو دوسرے کے گھر کے سامنے ڈلوا دی، یا یہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کوئی بھی جی جھگڑا ہو جائے. ہاں یا جس چیز سے کہ تکلیف ہو ہمسائے کو. ہاں جی، بالکل صحیح شہر بات. میں یہ بھی جیسے آج کل جیسے کام والی ہیں، ان کے ساتھ ٹو لینا، ان کے ساتھ مطلب ایسی گفتگو کرنا کہ وہ بھی
वो ऐसा शहर है, छुपा हुआ وہ تو शहर है। ظاہر سی بات ہے منع ہی ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ زیادہ تر ہوتا یہی ہے، زیادہ تر ہے کہ یہ میڈس کے ساتھ بہت چیزیں ہوتی ہیں، نہیں میں تو جو آئی میڈ سب سے پہلے یہ وہ تو کسی کے گھر کی بات ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ اگر وہ کرے تو آپ چپ کرا دیں، خاموش کرا دیں، میڈس کو اس چیز کے بارے میں نا بالکل خاموش کرا دیں اس کو۔ اور یہ بھی شہر میں آ جاتا ہے نا بالکل کہ آپ کے آپ کو تو پتہ ہی ہے، غیبت ہے نا پھر تو، یہ تو غیبت ہو جائے گی نا، اور ٹو میں لگنا اور اس طرح سے، اس طرح کی باتیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہدیہ دینا ہو ہمسایوں کو تو کون سے پڑوسی کو دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہو۔ اچھا، اب یہاں کہیں بھی ذاتی پسند کا دخل نہیں ہے، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہو۔ اب حق کس کا ہے؟ جس کا دروازہ زیادہ قریب۔ اب وہ ایسے شخص کا بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ لائک نہ کرتے ہو، تو پھر اسی کو ہی ہدیہ بھجوانا ہے، اگر ہدیہ بھجوانا ہے تو۔ لائک کرنے کی بات نہیں ہے، جیسے کچھ چیزیں عقیدے کے حساب میں آ جاتی ہیں، تو کیا آپ کے گھر مسلمان ہیں وہ؟ آپ کے گھر وہ نظر نیاز بھیج رہے ہیں، اب نظر نیاز تو ہم نے نہیں لینی، تو وہ بالکل کٹ اپ ہو لے جاتے لے۔ ہیں۔ یعنی یہ ایک دم بہت ایک بات ہے، میں آپ کو اچھا آپ یہ بتاؤں دیکھیں، کہ وہ پھر ایک چیز مطلب ہوتی ہے کہ یہ وہابی رہ میری رہے ہیں۔ ایک بات سنو، میری ایک بات سنیں، اگر آپ کسی کے ساتھ یعنی کہ اس کو اچھی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ لے لیں، آپ نہ کھائیں مگر آپ لے لیں اچھا، ان سے، ہاں لے لیں، بے شک لے لیں، اور آپ اوپر ڈال دیں، کہیں ڈال دیں، کچھ اس طرح سے کریں، جان پرندے کھا لیں یا اس طرح ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ بھی اور اچھی چیز ان کے گھر، ان کے بھیجنے سے بلکہ پہلے ہی بھیجنا چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب یہ شب برات آ رہی ہے، یا فلاں دن آ رہا ہے، یا فلاں دن آ رہا ہے، تو یہ اب آئے گا یہ سلسلہ، تو آپ اس سے پہلے ہی ایسے کام کر لیں کہ بھیج دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گیٹ ناک ہو رہا ہے، مطلب اس میں بہت سارے کام ہیں کرنے والے، آپ کر سکتے ہیں، آپ نہ جائیں گیٹ نہ کھولیں، بات کہتی ہے کہ اللہ کا آپ جائیں ہی نہ بجائے اس کے کہ آپ جائیں اور جا کے کہیں نہیں یہ تو نہیں ہے صحیح اور منع کر رہے ہیں، تو یہ ان کو ابھی اس طرح سے تھوڑی سمجھ آئے گی۔ آپ نے تو کوئی ایک ایسا کام کرنا ہے کہ بعد میں اس کو الگ انداز سے، اچھے انداز سے اس چیز کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، ان کو کسی کلاس سے جوڑ دیں کہ بھئی یہ کلاس ہے آ جائے، مطلب آپ ابھی ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم برداشت کیوں نہیں کرتے برداشت۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اسکالر ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہر کسی کو برداشت کرتے ہیں، ہر اسکالر کو برداشت کرتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، تو ایسا اپنا مزاج بنانا چاہیے نا۔ ہم کیوں ایسا مزاج بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں بھی رہنا ہے تنہا ہی رہنا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ان کے ساتھ بھی ہم نے تعلق رکھنے ہیں، سب کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں، اگر پھر بھی وہ نہیں ملتے تو پھر اللہ کے سپرد۔ اچھا پھر یہ کہ آپ اس بات پر یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی پڑوسن کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، یعنی کچھ بھی دے سکتے، خواہ ایک بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک معمولی سی چیز بھی ہے وہ بھی اپنے پڑوسی کو دے سکتے ہیں۔ دینے کے لیے اگر یہ بات ہے، آپ نے دینا ہے اور اجر کمانا ہے، تو اس میں کوئی ضروری نہیں کوئی بڑی سی چیز ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی بھی معمولی سی چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ ٹائم ہونے والا ہے، یہ لاسٹ کرنا۔ ٹائم ہونے والا ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم چلیں یہ والی حدیث کرتے ہیں۔
حدیث نمبر 2403 ہے ان ابی ہریرہ قال، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا سئلہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن اکثر اس کے بارے میں کثرت سے، ما جو یدخلو داخل کرے گی الناس لوگوں کو الجنہ جنت میں، فقال تو فرمایا تقوی اللہ ڈر اللہ تعالیٰ کا، وحسن الخلق اور حسن اخلاق، واکثر اور سب سے زیادہ، ما جو یدخلو داخل کرے گی الناس لوگوں کو النار آگ میں، الفم منہ، والفرج اور شرمگاہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حسن خلق، اور جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ منہ اور شرمگاہ۔ تو یہاں پہ جو دو جی ہاں بالکل، آپ کے زبان سے جو بھی بات نکلے گی، ابھی ہم اتنی ساری چیزیں پڑھ کے اور سن کے بیٹھے ہیں تو، اور شرمگاہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے چھپا کے رکھیں۔ تقوی کی بات ہے سب سے پہلے، اور انسان کی خوش اخلاقی، دوسروں پر ظلم کرنے سے باز رکھنا اپنے آپ کو، اور تقوی سے اللہ کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں۔ اور زبان کے گناہ، ہم پہلے جب پڑھ رہے تھے تو غیبت کی کتنی احادیث دیکھی ہیں، زبان کے گناہ ہیں وہ سارے، اور جنت میں داخل کرنے والی چیزیں دو ہیں، کون سی ہیں جنت میں داخل ابھی تو پڑھ رہے ہیں ہم حدیث، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، صحیح ہے۔ اور جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں منہ اور شرمگاہ۔ بس بات یہ ہے کہ موت تک چاہیے اللہ کا ڈر، تقوی، اچھے برے کی پہچان ملتی ہے اس سے، تقوی سے۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اور جنت کے وارث کون لوگ ہیں؟ اہل تقوی، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، ہا ہونا یہ ہاں یہاں پہ تقوی، دل کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تقوی فائدہ، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تقوی کا؟ حرام چیزوں سے انسان بچتا ہے، تقوی کا فائدہ ہوتا ہے یہ حرام چیزوں سے بچتا ہے، اور حرام جی نہیں، تقوی کا فائدہ، تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچتا ہے انسان، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو حرام چیزوں سے بچیں گے نا۔
اور متقی انسان ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے. اور منہ کے گناہ اگر آپ دیکھیں زبان کے گناہ کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. کیسے؟ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں غیبت ہے، چغلی ہے، اور جھوٹی قسم اور گالی گلوچ، بد کلامی، شاؤٹنگ، اور شرم کا زنا. جس معاشرے میں زنا رواج پا جاتا ہے وہاں پہ فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. تو منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں کیا اور یہی دو چیزیں آپ کہاں لے جائیں گے پھر؟ جہنم میں. حدیث ہے نا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دو. ہاں جی بالکل، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا، ان سب چیزوں کے اپوزٹ وہی بات آ جاتی ہے قول صدیق، سچی بات. اگر ایک بات آپ سیکھ لیں تو ان سب چیزوں سے میرے خیال میں چھوٹ. تو یہ بار بار خطبے میں یہی کہا ہے قولوا قولا سدیدا. تو یہ اور تقوی، بس یہ 2 چیزیں ہیں، تقوی قول سدید، تقوی قول سدید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور ہماری جیسی گزر گئی یہ زندگی اب ویسی نہ گزرے، یعنی کہ خرابیوں والی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کی طرف گامزن کر دے. حسن اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی ہدایت دے دے، اور آپ کے علاوہ کوئی ہمیں حسن اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے رشتوں کو جوڑ کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اور ہمیں خوب سے خوب تر کی طرف جانے والا مسلمان بنا، جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے کام کرنے والا مسلمان بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنا آپ درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، پاکستان پر اپنی رحمت خاص کر دیجیے. یا الہی، یا رب العزت، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کی ساری تکالیف کو اور مشکلات کو دور فرما دیجیے. یا پاک پروردگار، ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچا لیجیے. یا الہی، یا پاک پروردگار، نکاح کو آسان کر دیجیے، زنا کو مشکل بنا دیجیے. یا پاک پروردگار، ہمارے نوجوانوں کو زنا سے محفوظ کر دیجیے. یا الہی، جلدی جلدی نوجوانوں کی شادیاں کروا دیجیے. یا الہی، ان کے نیک صالح جوڑے بنا دیجیے. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، رمضان کی آمد ہے. الہی، ہمیں بہت ہی نیکیوں بھرا رمضان نصیب فرما دیجیے. یا الہی، ایک ایک پل ہمارا رمضان کا نیکیوں سے بھرپور ہو. الہی، ایسا رمضان ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم ایسے ایسے اعمال کریں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم وہ کام نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے،
الہی ہمیں سنتوں بھرا رمضان نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.